میرے والد جی والد صاحب جرمنی میں. یہ میرے سے ان کا رابطہ وقتاً فوقتاً بس مجھے کوئی صلاح مشورہ دینے کے لیے بات کرتے ہیں. غیر احترام کا اور ایک تعلق ہے. جرمنی ہم جب گئے تو ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی. اپنے ذرائع سے کہ پہلے جا کے دیکھیں کیا ان کے عقائد ہیں، کیا ان کے نظریات ہیں. تو جناب والا بہت ہی بھیانک وہ بہت ہی خطرناک جملہ ہے. ہمیں اس جملے کی وضاحت چاہیے. اقرار الحسن صاحب، آپ اپنے والد گرامی سے اس جملے کی وضاحت ہمیں لا کر دیں، پھر ہم مانیں گے کہ آپ واقعی صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا ادب اور احترام کرنے والے ہیں. اسماعیل شاہ بخاری نے یہ جملہ بولا. دیکھیے، ہم کہتے ہیں مولا کل کائنات اور صدیق اکبر میں محبت تھی، پیار تھا، الفت تھی، لیکن یہ دیکھیے کہ موصوف کے والد کرامی نے یہ بات کہی. کہتا ہے کہ تعریف وہ ہے جو دشمن کرے اپنی زبان سے. اس لیے میں نے آپ کو پکڑا تھا، میں نے آپ کی پکڑ کی ہے، کیونکہ آپ کے نظریات ٹھیک نہیں ہے، آپ کی عقائد ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ اپنے والد کے پاس نہ جاتے تو پھر بھی آپ خاموش رہتے. آپ اپنے والد کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے جا کے باتیں کرتے ہیں. وہی ایجنڈا ہے جو وہاں سے نکلا جرمنی سے، اور آتے ہی آپ نے جو سب سے پہلا بار خطیب سرکار پہ کیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ جانے کب مار دے مجھے کوئی کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اور خاص کر علماء اہل سنت سے، کہ آپ میری یہ پوری ویڈیو دیکھیے، کیونکہ بہت سارے اعتراضات ہوئے کہ آپ اقرار الحسن کے خلاف کیوں ہیں اور حق خطیب کے ساتھ کیوں ہیں. حق خطیب بادشاہ کے ساتھ ہونے کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. عزیزان من دوستو، ذرا محبت سے میری اس بات کو آپ سماعت کیجئے گا کہ میں نے بار بار اپنی ویڈیو میں جرمنی کا نام لیا، اور اس سے مجھے کافی کالیں بھی آئیں، اور لوگوں نے بھی پوچھا اعجاز الرحمان صاحب آپ یہ بار بار یہ کیوں کہتے ہیں جرمنی جرمنی. بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں اقرار الحسن سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. سب سے پہلے جب انہوں نے آواز اٹھائی جرمنی سے واپسی پہ آ کر، تو مجھے شک ہوا کہ یہ وہاں سے واپسی پر یکدم اس آستانے پہ کیوں نگاہ ڈالی گئی، اس آستانے پہ کیوں ہاتھ ڈالا گیا جہاں سے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند ہوتا ہے. تو اس سے پھر کئی باتیں واضح ہو گئی، اور وہ میں آپ حضرات کے سامنے اب پیش کرنے والا ہوں. سب سے پہلے اقرار الحسن شاہ صاحب سے دیکھیں، مؤدبانہ گزارش ہے. اس کے بعد میں اہل سنت کے نوجوانوں سے، اہل سنت کے علماء سے درد مندانہ اپیل کروں گا، اور اپنے عقائد و نظریات پہ جو باتیں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے اقرار الحسن شاہ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں صرف ایک بات بتا دیں کہ آپ نے یہ جو جماعت بنانے کا ارادہ کیا ہے، آپ جب جرمنی سے واپس آئے ہیں، اور آتے ہی آپ نے، یہ پہلا سوال ہے، آتے ہی آپ نے حق خطیب سرکار کی بارگاہ عالیہ کے اندر یہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کیوں کی، اور بلاوڑا شریف کو اور آستانہ عالیہ کلر سیدہ کو بند کرنے کی کیوں کوشش کی؟ یہ مجھے آپ سب سے پہلے بتا دیجئے گا. اور بھی بہت سارے آستانے ہیں، لیکن یہ وہ آستانہ ہے جہاں سے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو مجھے شک ہے، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں بار بار کہ کیوں یہ کیوں ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب والا موصوف کے یعنی اقرار الحسن صاحب کے والد گرامی سید اسماعیل شاہ بخاری، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد گرامی 2015 کے ارد گرد یہ یہاں سے جرمنی کیوں گئے، اور وہاں جرمنی میں پناہ کیوں لی؟ ہاں، میں بھی بتا سکتا ہوں، میرے ذرائع نے سب کچھ مجھے بتا دیا ہے، اور یہ میں بغیر دلیل کے بات نہیں کر رہا. یہ صرف میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ کے والد صاحب وہاں پہ کیوں گئے. میں آپ کو وہ پتہ بتا دیتا ہوں، وہ ٹھکانہ بتا دیتا ہوں کہ کہاں پہ رہائش ہوئی. یہ دیکھیے، یہ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا پتہ میں نے آپ حضرات کو بتایا ہے کہ کہاں پہ رہے، اور کہاں پہ جناب والا انہوں نے پناہ لی، اور کیسی پناہ لی، اور کیوں پناہ لی، اور پاکستان سے کیوں گئے. اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں گے تو میں انشاءاللہ العزیز بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں اقرار الحسن سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زبان سے یہ بتا دیجئے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے، میں کبھی بھی یہ بات نہ کرتا، کبھی بھی ان کی یہ بات نہ کرتا اگر اقرار الحسن شاہ صاحب اگر یہ کہتے کہ میں وہاں نہیں جاتا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے یہ بات کہی ہے کہ میں سال میں 2-3 مرتبہ جاتا ہوں. ذرا یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے. آپ کی فیملی جرمنی میں؟ میرے والد
جی والد صاحب جرمنی میں. یہ میرے سے ان کا رابطہ وقتاً فوقتاً بس مجھے کوئی صلاح مشورہ دینے کے لیے بات کرتے ہیں، ظاہر احترام کا اور ایک تعلق ہے. جرمنی ہم جب گئے تو ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی 2 سے 3. اس کے علاوہ مسلمانوں سے ہٹ کر یہ اس کی اوپینین ہے، تو میں 3-4 چیزیں اس کے سامنے ہمیشہ رکھتا ہوں تاکہ وہ ایک بند گلی میں نہ کھڑا ہو. وہ یہ اس لیے مسلمان نہ ہو کہ اس کا باپ مسلمان ہے، وہ سوچ کر سمجھ کر. اب دیکھیے کہ یہ سال میں 2-3 مرتبہ جاتے ہیں، وہاں جا کے ملتے ہیں، ان سے بات چیت ہوتی ہے. اب جرمنی سے واپسی آ کر فوراً ہی یہ باتیں کر دینا ظاہر ہے کہ ہمیں شک میں مبتلا کرتا ہے. اب دیکھیے، اب میں سید اسماعیل شاہ بخاری، یہ دیکھیے حضرات گرامی قدر اہل سنت کے نوجوان دوستوں بزرگوں، ہم بالکل آخر میں یہ بات کہوں گا، آپ حضرات کے سامنے ایک درد مندانہ اپیل کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو میں آپ حضرات کو دکھانا چاہتا ہوں وہ ذرا دیکھ لیجئے. دیکھیے، سب سے پہلے سید اسماعیل شاہ بخاری یہاں سے گئے، جو بھی باتیں تھی ہم نے سب کو بھلا دیا، لیکن میں نے یہ پوچھا اپنے ذرائع سے کہ پہلے جا کے دیکھیں کیا ان کے عقائد ہیں، کیا ان کے نظریات ہیں. تو جناب والا بہت ہی بھیانک. دیکھیے، ہمیں کسی سے کوئی بات نہیں کرنی. یہ ہم ملک پاکستان، ہمارا ملک ایسی باتوں کا متحمل نہیں ہے کہ ہم ایسی شکوک و شبہات ڈالیں اور جناب والا ایسی باتیں کریں جس سے لوگوں کے اندر اشتعال پیدا ہو. ہم یہ بات نہیں کرنا چاہتے. کوئی جہاں بھی لگا ہوا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم نے یہاں پہ کسی کی بات نہیں کی، لیکن اقرار الحسن کے والد کی بات کیوں کی؟ وہ بھی پہلے کی بات نہیں. میں نے کہا ابھی جا کے دیکھیے ابھی تازہ ترین صورتحال کیا ہے. جو جناب والا تازہ ترین صورتحال تھی وہ ذرا آپ ویڈیوز میں ملاحظہ فرمائیے کہ ان کا نظریہ اب بھی کیا ہے، ذرا سماعت فرمائیں. سارے ایک مقام پہ جمع ہو گئے تو حضور نے فرمایا کہ بڑا اہم اعلان ہے اور اتنا موقع نہیں ہے کہ کہیں آگے جا کے آپ سے جو بات ہو، ابھی جو اسی وقت یہ پیغام پہنچانا ہے. مجمع تشکیل ہے، بلند مقام کی، لہذا فوراً میرے لیے ایک بلند و بالا ممبر تیار کیا ہے. صحابہ نے عرض کیا تھا اگر حکم دیا ہوتا تو ہم انتظام کر کے چلتے. اب یہاں نقد صحرا میں ممبر کا ہی فرمایا بتانا میرا کام ہے، بنانا تمہارا کام. تو حضور نے فرمایا کہ ان کو سے پلان اتارو، تو پلان کرنے شروع ہوئے. اب یہ میں نہیں کہتا کہ ہر ان سے پلان نہیں اترا، خاص ان سے کچھ باتیں رات بھی ہوتی. جی فرمایا اس سے اتارو، پھر یہ ساتھ والے کو چھوڑ کے وہ تیسرے سے اتارو، پھر یہ چھوڑ کے اس والے سے اتارو. اور بعد میں محققین نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ ان اونٹوں سے پلان اتروائے گئے جنہیں سواروں سمیت میدان سے چلے جانے کی عادت. دیکھیے عزیزان من، ہمارا ایمان اور ہماری محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ ہے، اور ان کے والد کرامی اسماعیل شاہ بخاری کا ایک جملہ دیکھیے. یہ جملہ کیا تھا کہ غدیر خم میں مولا کل کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہمارے دلوں کی جان ہیں، کل ایمان ہیں. مولا علی کو جو نہیں مانتا وہ کائنات کا بدترین کافر ہے. ہم مانتے ہیں، لیکن جو انہوں نے یہ جملہ بولا کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولایت کا جب اعلان کیا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میدان میں کہا اپنی اونٹوں کے اوپر سے جو کچاوے ہیں وہ جو لکڑی کے بنے ہوتے ہیں، فرمایا اسے اتارو اور اس کا ممبر بناؤ. یہ بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کا یہ جملہ جو آپ نے سنا ہے وہ بہت ہی خطرناک جملہ ہے. ہمیں اس جملے کی وضاحت چاہیے. اقرار الحسن صاحب، آپ اپنے والد گرامی سے اس جملے کی وضاحت ہمیں لا کر دیں، پھر ہم مانیں گے کہ آپ واقعی صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا ادب اور احترام کرنے والے ہیں. اسماعیل شاہ بخاری نے یہ جملہ بولا کہ کچاوے اس لیے اٹھا کے ممبر بنایا گیا کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا کہ یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کی عادت ہے میدان کو چھوڑ کے بھاگ جانا. یہ جو لوگ ہیں ہمیں ان کا نام چاہیے، ان کا نام چاہیے جناب والا. جو جملہ آپ نے بولا ہے اور آپ کے والد اکرامی نے بولا ہے کہ وہ اس میدان کے اندر جو لوگ تھے ان سے کچاوے اس لیے لیے گئے کہ حضور کو پتا تھا کہ یہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والے لوگ ہیں، اور آج علی مولا کل کائنات کی ولایت کا اعلان کرنا ہے اور اس اعلان میں سارے شامل ہوں، کوئی چھوڑ کے نہ بھاگے. ہمیں اس کی وضاحت چاہیے. ابھی بھی یہ نظریات، ابھی بھی یہ عقائد. اور اس کے بعد ایک اور بات جو آپ حضرات کے سامنے، یہ دوسری ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیے. ان ابا بکر کان یکسر نظر الى وجه علی، یہ سوائے کے اور کا
کہ حضرت ابو بکر کا یہ معمول تھا کہ وہ کثرت سے علی کے چہرے کی طرف دیکھا کرتے، جب بھی مولا علی سامنے آ جاتے وہ بات کسی اور سے کرتے، چہرہ علی کا دیکھتے۔ فَسَأَلَتْهُ عائشہ، جو روایت کے لفظ ہیں وہ میری ذمہ داری ہے نا پیش کریں۔ ایک دن بی بی نے سوال کر دیا کہ بابا جان آپ بھی عجیب کرتے ہیں، اصول گفتگو یہ ہے جس سے بات کی جائے دیکھا نہیں اسی کی طرف جاتا ہے، آپ بات کسی سے اور سے کر رہے ہوتے ہیں اور نظریں علی کے چہرے سے ہٹاتے ہیں، آپ علی کا چہرہ کالا سمے تو رسول اللہ، انہوں نے کہا بیٹی میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول النظر الی وجه علی عبادہ، رسول فرماتے تھے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ آپ کا علی کے قصیدے پڑھنا علی کا کمال نہیں ہے، بلکہ الفضیلۃ ما یعترف بہ الاعداء یا یعترف بہ الاعداء، کہ فضیلت اصل میں اسے کہتے ہیں جس کا اعتراف دشمن بھی کرے، جس کا اعتراف دشمن بھی کرے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیے، ہم کہتے ہیں مولا کل کائنات، اور صدیق اکبر میں محبت تھی، پیار تھا، الفت تھی، لیکن یہ دیکھیے کہ موصوف کے والد اکرامی نے یہ بات کہی، کہتا ہے کہ تعریف وہ ہے جو دشمن کرے اپنی زبان سے، تعریف وہ ہے جو دشمن اپنی زبان سے کرے، اور دشمن اپنی زبان سے کیا تعریف کرے۔ اس کے بعد اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، حضرت مولا کل کائنات کی عظمت میں، شان میں، ان کے مرتبے میں، کہ مولا کل کائنات کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور یہ سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مولا کل کائنات کی تعریف کر رہی ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مولا کل کائنات کی تعریف کر رہے ہیں، اور اس نے ایک جملہ بولا کہ تعریف وہ ہوتی ہے جو دشمن اپنی زبان سے کرے۔ تو جناب یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے کہ حضرت عائشہ مولا کل کائنات کی دشمن تھی اور یا حضرت صدیق اکبر دشمن تھے، یہ تازہ ترین صورتحال ہے، یہ تازہ ترین ویڈیو ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو جناب والا اقرار الحسن صاحب، ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں، ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت ہے، یہ 11 ارب یا 12 ارب یا 100 ارب ہمیں پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا سب سے پہلی بات ہے ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہم محبت والے لوگ ہیں، ہم پیار والے لوگ ہیں، اس لیے میں نے آپ کو پکڑا تھا، میں نے آپ کی پکڑ کی ہے، کیونکہ آپ کے نظریات ٹھیک نہیں ہے، آپ کے عقائد ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ نے والد کے پاس نہ جاتے تو پھر بھی ہم خاموش رہتے، آپ اپنے والد کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے جا کے باتیں کرتے ہیں، وہی ایجنڈا ہے جو وہاں سے نکلا جرمنی سے، اور آتے ہی آپ نے جو سب سے پہلا وار خطیب سرکار پہ کیا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صرف محبت ہے ان سے، پیار ہے ان سے، کیونکہ انہوں نے ختم نبوت کا جب نعرہ لگایا کینیڈا کی سرزمین پہ، تاجدار گورڈا کے بعد 150 سال بعد وہاں پہ ختم نبوت کا نعرہ لگایا، اور فوراً ہی وہ واپس پاکستان میں آئے، پیچھے سے اقرار الحسن آپ کو چن لیا گیا، کیونکہ ملک پاکستان میں بیرون ملک میں آپ کا نام تھا، میڈیا کے ذریعے، چینل کے ذریعے، اس لیے انہوں نے اس آدمی کو چنا، یعنی اس اقرار الحسن کو چنا جس اقرار الحسن کا نام ہے، اور اولیاء کرام کے مزارات پہ جانا، صوفیاء کے پاس جانا، اور اکثر و بیشتر ان کو جناب والا برے ناموں سے یاد کرنا، برے القابات سے یاد کرنا، یہ پیشہ تھا اقرار الحسن کا۔ اس نے کہا کہ اس آدمی کو لایا جائے، اور وہ بھی موصوف کے والد اکرامی چونکہ جرمنی میں ہے اور وہاں پہ کن کی پناہ میں ہے، یہ میں اقرار الحسن سے جواب مانگنا چاہتا ہوں۔ اور حضرات عزیز وقار، اب میری جو کل والی ویڈیو تھی جب میں نے وہ جاری کی تو فوراً سید اقرار، دیکھیے میں بڑے ادب سے نام لے رہا ہوں، بڑے احترام سے نام لے رہا ہوں، تو فوراً سید اقرار الحسن شاہ صاحب نے ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیا، اور اس میں انہوں نے ختم نبوت کی باتیں کی، اور یہ کہا کہ میرا ایمان ہے ختم نبوت پر، اور ختم نبوت پر ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جان بار بار بہت کہتے ہیں اقرار الحسن کہ میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے بازاروں میں اور گلیوں میں پھرتے ہیں، وہ کروڑوں کے محل نہیں بناتے، وہ کوٹھیاں نہیں بناتی، وہ بنگلے نہیں بناتے۔ جناب والا، جان ہتھیلی پہ رکھنا یہ آپ کا ایک زبانی دعویٰ ہے۔ فوراً سے پہلے میری ویڈیو کے بعد
آپ نے ختم نبوت پہ بہت بڑا بھاشن جسے کہتے ہیں، بہت بڑی باتیں جسے کہتے ہیں، وہ آپ نے کر دی۔ اس سے پہلے آپ نے کیوں نہیں کی؟ اس سے پہلے ختم نبوت پہ باتیں کیوں نہیں کی؟ اس سے پہلے ختم نبوت پہ آپ نے پیغامات کیوں نہیں جاری کیے؟ اب جاری کیے جب پتا چلا کہ ہم نے جرمنی سے وہ سارے، ابھی تو میں نے تھوڑی سی بات کی ہے، انشاءاللہ العزیز بفضل خدا میں ایک ایک بات، یہ کیونکہ میں انتشار نہیں پھیلانا چاہتا، میں ایسی باتیں نہیں لانا چاہتا جس سے اہل سنت کے نوجوانوں کے جذبات بھڑک اٹھے۔ میں نے صرف 2-3 باتیں کی ہیں، اور ختم نبوت پہ اس لیے میں نے آپ کو روکا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا عقیدہ ثابت کریں، وہ ہے عقیدہ امامت۔ دیکھیے، میں تمام اہل سنت کے نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں، علماء سے کہتا ہوں، میرے خلاف سارے علماء ہو گئے، دیوبندی اور سنی اور اہل سنت کے علماء سب جناب والا میرے خلاف ہو گئے، لیکن جو میں بات کرنا چاہتا تھا اس بات کو کسی نے نہیں سنا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جانے کب مار دے مجھے کوئی کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ سب نے میرے خلاف باتیں کی، لیکن میں صرف اقرار الحسن سے ایک وضاحت مانگنا چاہتا ہوں، اور تمام اہل سنت کے علماء کو بھی یہ کہتا ہوں، دیوبندیوں کے علماء کو بھی یہ کہتا ہوں، بریلویوں کے علماء کو بھی یہ کہتا ہوں، کیونکہ ہم سب کا نظریہ اور عقیدہ ایک ہے کہ اقرار الحسن سے سب سے پہلے عقیدہ امامت پہ وضاحت مانگی جائے، کیونکہ جب تک عقیدہ امامت پہ وضاحت نہیں ہوگی تب تک ختم نبوت کا مسئلہ ہم نہیں مانیں گے، عقیدہ ختم نبوت نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک انبیاء علیہم السلام کے بعد جناب والا سارے لوگ آتے ہیں، لیکن ان کے ہاں عقیدہ امامت کیا ہے یہ اپنی زبان سے وضاحت کریں گے، اپنے والد گرامی سے پوچھ کر وضاحت کریں گے، کیونکہ ان کے والد گرامی پر جو ہمیں شکوک و شبہات تھے وہ ہم نے آپ کو بتا دیے، کیونکہ یہ سوئیں، یہ کیلیں، یہ دوسرے نمبر کی بات ہے۔ ہماری سب سے پہلی بات یہ ہے صحابہ کرام کی محبت، اولیاء کرام کی محبت۔ سب سے پہلے عقیدہ امامت یہ وضاحت کریں گے، اس کے بعد ان کا ختم نبوت کا مسئلہ ہم مانیں گے، عقیدہ ختم نبوت مانیں گے۔ جن کے ہاں انبیاء علیہم السلام سے افضل ائمہ کرام ہیں، وہ ختم نبوت کا مسئلہ کیا بیان کریں گے اور کیسے بیان کریں گے، اس کی وضاحت میں آپ سے مانگنا چاہتا ہوں۔ علماء سے پوچھئے گا، اور تمام علماء سے گزارش ہے کہ اقرار الحسن سے یہ وضاحت مانگیں۔ اور آخری بات میں یہ بات کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور میں ایک بات سب سے پہلے یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ سن لیجئے، میں نے یہ آپ حضرات کے سامنے ابھی جو بات رکھی ہے یہ سطح عمومی کی بات ہے، یہ ابھی اوپر سے بات کی ہے، ابھی ہم نیچے آئیں گے اور باتیں آپ حضرات کے سامنے کریں گے۔ میں نے جو اہل سنت کے علماء سے ایک گزارش کی ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ امامت کی وضاحت اس سے مانگی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کسی اور صحافی کی بات کیوں نہیں کی، میں نے اور کسی کے خلاف بات کیوں نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اقرار الحسن ایک جماعت بنانا چاہتا ہے ختم نبوت کے نام پر، حرمت رسول کے نام پر ایک جماعت بنانا چاہتا ہے، جس جماعت کے اندر دیوبندیوں کو بھی دعوت ہے، اہل حدیثوں کو بھی دعوت ہے، اہل سنت کو بھی دعوت ہے، تمام مکاتب فکر کو دعوت ہے۔ جب ان سب کے نوجوانوں کو دعوت ہے تو اس سے پہلے ہم یہ تو دیکھ لیں کہ اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ ہمارے جناب والا عقیدے کے مطابق ہے کہ یا نہیں، پہلے یہ وضاحت کرے گا۔ کیونکہ اس لیے میں نے یہ بات کی ہے کہ سب سے پہلے یہ اپنی وضاحت کرے، وضاحت کے بعد انشاءاللہ العزیز بفضل خدا ہم کوئی دوسری بات کریں گے، اپنا عقیدہ امامت واضح کرے، اور اپنے والد گرامی کے پاس کب جائے گا یہ وضاحت لینے کے لیے کہ صدیق اکبر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، فاروق اعظم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ یہ میں علماء سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس سے پوچھئے، ہم انتظار کریں گے اس کی آنے والی ویڈیو کا، اور اپنے والد گرامی کی زبان سے یہ بات جاری کروائے کہ عقیدہ امامت کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، اور صدیق اکبر کیا حضرت علی کے دشمن ہیں، صحابہ کرام کیا حضرت علی کے دشمن ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضرت علی کی دشمن ہیں، جو اس نے اپنی زبان سے کہا کہ تعریف وہ ہے جو دشمن کرے، اور ساتھ ہی صدیق اکبر کی بات کر دی جو انہوں نے حضرت علی کی تعریف کی تھی۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو جناب والا اقرار الحسن صاحب بھی یہ جماعت بنانا چاہتے ہیں، وہ جماعت میں جو نوجوان داخل ہوں گے سب سے پہلے ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھیے گا، اور ایجاد الرحمان قادری کا کوئی ویوز کا چکر نہیں ہے، کوئی ان باتوں کا چکر نہیں ہے۔ ہم تو محبت کرنے والے ہیں، ہم تو پیار کرنے والے ہیں، اور حق خطیب سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت اس لیے پیش کرتے ہیں بار بار کہ انہوں نے تاجدار ختم نبوت کا جب نعرہ لگایا تو ان پہ جناب والا تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، یہ کیلیں، سوئیں، یہ چینیں، ان
پہ بات انشاءاللہ بات میں ہوگی. سب سے پہلے یہ وضاحتیں جو ہیں وہ آپ حضرات کو دینی پڑے گی. اقرار الحسن میری اس بات کا جواب دے, اپنا عقیدہ امامت واضح کرے, اپنے والد گرامی سے وہ جملہ پوچھے کہ آپ نے کن کے بارے میں کہا کہ یہ جو لوگ ہیں اس لیے کچاوے لیے گئے ہیں کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائیں, کیونکہ ان کی عادت ہے بھاگ جانا میدان چھوڑ کر. مجھے ان باتوں کا جواب چاہیے, اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز بفضل خدا ایک اور ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے لے کے آؤں گا. اقرار الحسن صاحب, آپ یہ 11 ارب یہ 12 ارب یہ آپ کرتے رہیے, لیکن ہمارے نظریات اور ہمارے عقائد اور ہماری محبت کو نہ چھیڑیے. ہم وہ لوگ ہیں جو چور کا پیچھا کرتے ہیں, ہم پیسوں کی طرف نہیں جاتے, ہم محبت والے لوگ ہیں. ہمارا نظریہ, ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان ہمارے لیے دولت ہے. صحابہ کرام کی محبت ہماری دولت ہے, اولیاء کرام کی محبت ہماری دولت ہے, اور صدیق اکبر پہ جان دینا ہماری دولت ہے. ہم تو صدیق اکبر کے نام پہ قربان ہو جاتے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ کے نام پہ قربان ہو جاتے ہیں, ہم تو صحابہ کرام کے جوتوں پہ قربان ہو جاتے ہیں, نہ کہ ہم یہ کہیں کہ صحابہ کرام میدان چھوڑ کے بھاگنے والے تھے. اپنے والد کرامی سے یہ وضاحت لیجئے, اور اس کے بعد آپ اہل سنت کے نوجوانوں کو یہ کہیے کہ آئیے میری جماعت میں شامل ہو جائیے. میں پھر دیکھوں گا کہ کون سا وہ غیور نوجوان ہے جو ان باتوں کو سننے کے بعد بھی آپ کے پیچھے لگتا ہے. اس لیے سب سے پہلے آپ اپنی وضاحت کیجئے, اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اگلی بات کریں گے. تمام دوستوں سے, تمام علماء سے اعجاز قادری کی یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ مجھے غلط نہ سمجھیے گا, کیونکہ محبت کی یہ بات تھی, ادب کی یہ بات تھی, احترام کی یہ بات تھی. دائرہ ادب پہ رہ کر آج میں نے گفتگو کی ہے. اگر صحابہ کرام کے خلاف کچھ اور بولا گیا تو پھر ہم ادب کا دائرہ کراس کر جائیں گے, پھر ہم با ادب نہیں رہیں گے, کیونکہ صحابہ کرام ہمارا ایمان ہے, صحابہ کرام ہمارا عقیدہ ہے. اولئک هم المؤمنون حقا, اولئک هم الراشدون, اولئک هم المؤمنون حقا والزمهم کلمۃ التقوى. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینۃ علیہم فاصابهم فتحا قریبا. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. جناب والا یہ صحابہ کرام ہیں, اولئک حزب اللہ, یہ صحابہ کرام ہیں, اولئک هم الراشدون, یہ صحابہ کرام ہیں, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام ہیں, صراط الذین انعمت علیہم میں صحابہ کرام ہیں. اتنی آیات مبارکہ صحابہ کرام کے بارے میں پیش کرتا ہوں. نوجوانوں, ہمارے دل میں صحابہ کرام کی محبت ہے, اور یہ موصوف اپنے والد گرامی سے ان سب باتوں کی وضاحت لے کے آئے. انشاءاللہ العزیز اس کے بعد ہم اور جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد.